مومن سے گزارش کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومین ڈاکٹر رجب علی راجن، مسز زبیدہ راجن، مسز سکینہ راجن، مسٹر اصغر راجن مرحومین کی روح کو ارسال فرما۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، نعم المولى ونعم النصير، حسبنا الله ونعم الوكيل، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ لا سيما على بقية الله في الأرض، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صلى على محمد وآل محمد۔ محترم مؤمنین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو کا یہ آج دوسرا سلسلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا سورہ شورى کی آیت نمبر 23 میں ارشاد وافی ہو رہا ہے کہ اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اجر رسالت میں ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے سوائے محبت قربا کے، اور قربا سے مراد علی و آل علی ہیں، خاندان اہل بیت ہیں۔ کل کی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں جو معروضات پیش کیے اس میں یہ عرض ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جب محبت کا حکم دیا ہے تو اس نے اور اس کے حبیب نے علی و آل علی سے خود محبت کی، اور اس کے موارد آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج یہ عرض کرنا ہے کہ جب رسول اللہ نے اور اللہ نے خود علی و آل علی سے محبت کی تو لوگوں سے جب انہوں نے چاہا تو اسے بڑے سخت انداز میں رسول گرامی قدر نے بیان فرمایا، بڑی تاکید کے ساتھ۔ مثلا رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز مولا علی کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے علی ابن ابی طالب، اگر کوئی شخص عمر نوح کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے اور پھر اس کے بعد اس کے پاس کوہ احد کے برابر سونا ہو کہ جسے اللہ کی راہ میں انفاق کرے، اور رکن و مقام کے درمیان صفا و مروہ، رکن و مقام کے درمیان جو ہے وہ مظلومانہ طور پر، صفا و مروہ کے درمیان مظلومانہ طور پر قتل کیا جائے، اور 1000 حج زیارت بیت اللہ خانہ کعبہ کے لیے جائے اور 1000 حج بجا لائے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی محبت اگر دل میں نہ رکھتا ہو تو وہ جنت میں تو جانا اس کا دور ہے بلکہ جنت کی خوشبو کو بھی وہ نہیں سونگھ سکتا۔ اسی طرح سے محبت علی کے بارے میں اور علی سے دشمنی رکھنے کے بارے میں دوسری حدیث میں ام سلمہ سے فرمایا
کہ لکھنے والوں نے لکھا کہ ام سلمہ تشریف فرما تھی، رسول اللہ بھی ان کے گھر میں کمرے میں موجود تھے۔ ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب وارد ہوئے، رسول اللہ نے ام سلمہ سے پوچھا کہ اے ام سلمہ کیا اس شخصیت کو تم جانتے ہو؟ تو ام سلمہ نے کہا ہاں یہ علی ابن ابی طالب ہیں، آپ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ ہاں تم نے صحیح کہا ہے، لیکن علی کی جو میں معرفی کرنے جا رہا ہوں، جو تعریف کرنے جا رہا ہوں، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ وہ علی ہے کہ جس کا گوشت میرا گوشت ہے، جس کا خون میرا خون ہے، جو میرے بعد قتل کرنے والا ہے ناکسین اور قاسطین اور مارقین کو۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ نے ام سلمہ سے کہا اے ام سلمہ اگر کوئی شخص رکن و مقام کے درمیان ہزاروں سال اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرے، لیکن اگر بغض علی ابن ابی طالب رکھتا ہو، دشمن علی ابن ابی طالب رکھتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اسے منہ کے بل جہنم میں دے مارے گا۔ اور جو دشمنی علی ابن ابی طالب میں اور اس کی سزا کے بارے میں جو الفاظ رسول اللہ نے استعمال کیے ہیں وہ بہت شمار احادیث ہیں۔ کبھی رسول اللہ نے فرمایا من ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ اس حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں بغض یعنی علی سے دشمنی رکھنا، جس نے علی سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی، جس نے مجھ سے دشمنی رکھی اس نے اللہ سے دشمنی رکھی۔ پھر اس کے بعد دوسرے الفاظ ملتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا من آذا علی فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ۔ جس نے علی کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ یہ دو حدیثیں ہوئی۔ تیسری حدیث میں فرماتے ہیں من سب علی فقد سبنی ومن سبنی فقد سب اللہ ومن سب اللہ اکبہ اللہ فی النار بمنخرہ۔ یعنی کیا مطلب؟ فرماتے ہیں کہ جو علی ابن ابی طالب پر سب و شتم کرے، یعنی جو علی ابن ابی طالب کو برا بھلا کہے اس نے مجھ پر سب و شتم کیا، اور جس نے مجھ پر سب و شتم کیا اس نے گویا اللہ کو ناسزا کہا، اور جو اللہ کو ناسزا کہتا ہے اسے اللہ جہنم میں منہ کے بل داخل کر دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ سب و شتم کے بارے میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابن عباس جب حج بیت اللہ الحرام کے اوپر گئے تھے تو روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ ایک ایسے گروہ سے گزرے کہ جو شام کے رہنے والے تھے، وہ علی ابن ابی طالب پر سب و شتم کر رہے تھے۔ عزیزان گرامی ہمارے یہاں دو چیزیں ہیں، ایک سب و شتم ہے یعنی ناسزا کہنا، برا بلا کہنا ہے، اور ایک ہے لعن، یعنی جو شخص اللہ کی لعنت کا حقدار ہو ان کے اوپر ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ تو نعوذ باللہ تاریخ میں یہ دونوں کام علی ابن ابی طالب کے سلسلے میں کیے گئے ہیں۔ تو رسول اللہ نے جو فرمایا تو ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے کچھ افراد کو دیکھا کہ جو علی ابن ابی طالب پر سب و شتم کر رہے تھے، تو وہاں پر ایک مرتبہ رک گئے ابن عباس۔ رکنے کے بعد کہا کہ تم میں کون تھا کہ جو رسول اللہ پر سب و شتم کر رہا تھا، جو اللہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ اور رسول اللہ کے ساتھ جسارت نہیں کی، بلکہ کچھ کلمات علی ابن ابی طالب کی مخالفت میں ہم نے کہے ہیں۔ تو انہوں نے وہاں پر اسی روایت کو نقل کیا، کہا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے من سب علی فقد سبنی ومن سبنی فقد سب اللہ۔ جو علی کو برا کہے تو وہ رسول اللہ کو اور اللہ کو برا کہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور پھر اس کے بعد تاریخ میں لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب دور معاویہ آیا تھا تو اس دور میں 70 سال تک لوگوں کو یہ عادت ڈالی گئی کہ ممبروں سے علی ابن ابی طالب پر نعوذ باللہ لعن کی جائے۔ سب و شتم الگ تھا، لعن الگ تھا۔ ایک مرتبہ جب معاویہ نے حکم دیا کہ مدینے میں ہر شہر میں اسلام کے علی ابن ابی طالب پر لعنت کی جائے ممبروں سے اور اپنے خطبوں میں، تو ایک مرتبہ انہوں نے ایک خط لکھا۔ کسے لکھا؟ معاویہ کو خط لکھا۔ لکھنے والی ام سلمہ ہے۔ لکھنے کے بعد اس میں فرماتی ہیں کہ انکم تلعنون اللہ ورسولہ، اے معاویہ تم اللہ اور اس کے رسول پر اس کام سے لعنت بھیجتے ہو، نعوذ باللہ۔ لأنکم دلیل دیتی ہیں، استدلال سنیے گا، استنباط سنیے گا، کہتی ہیں لأنکم تلعنون علی ابن ابی طالب ومن احبہ، چونکہ تم لعنت کرتے ہو علی ابن ابی طالب پر اور وہ کہ جو علی سے محبت کرتے ہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ سب سے زیادہ جس نے علی سے محبت کی وہ اللہ اور اس کا رسول ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
تو علی ابن ابی طالب سے محبت کو چھوڑ کر اگر کوئی بغض کرتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے، سب و شتم کرتا ہے، لعن کرتا ہے، تو یہ سارے کا سارا سلسلہ یہاں پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہ سارے کا سارا رسول اللہ کی طرف اور اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ کیوں؟ کل میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ذکر علی عبادہ، علی کا تذکرہ، علی کی یاد عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کی یاد سے رسول کی یاد ہوتی ہے، رسول کی یاد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہوتی ہے، اسی لیے ان کا ذکر عبادت ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی علی کو برا بھلا کہے تو اس نے رسول اللہ کو کہا ہے، اور کسی نے اگر رسول اللہ کے ساتھ جسارت کی ہے تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جسارت کی ہے۔ تو منزل بڑی عظیم ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے عزیزو کہ محبت علی اور آل علی کے اوپر اتنا اصرار کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اجر رسالت میں ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے سوائے محبت علی اور آل علی کے۔ کیوں اتنی تاکید کیوں ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ محبت کی خصوصیت یہ ہے کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے کردار کو، اس کے اخلاق کو اپناتا ہے اور اس سے قریب ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم علی و آل علی سے محبت کریں گے تو علی اور آل علی سے قریب ہوں گے، ان کی اطاعت کریں گے، ان کے رنگ کو اپنائیں گے، ان کے اقوال پر ہم ان کی اطاعت کریں گے۔ جب ان کا رنگ ہم اپنے اوپر چڑھائیں گے تو یہ وہ چیز ہے کہ جس سے مطلوب خدا یعنی بندگی حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر کسی سے کہا جائے نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج پر جائیں تو یہ سخت ہے، لیکن اگر ایسے شخص سے محبت کسی کو ہو جائے کہ جس کی عبادت ویسی ہے جیسے اللہ چاہتا ہے، تو پھر اس محبت میں انسان وہ سب کچھ کرنے لگتا ہے کہ جو اس کا محبوب کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ جو کچھ عمل ہم انجام دیتے ہیں وہ حق پر ہے۔ کیونکہ نماز جو پڑھی جاتی ہے، جو روزہ جو رکھا جاتا ہے، سارے کے سارے مسلمان اپنے اپنے انداز سے کرتے ہیں نا۔ کوئی ہاتھ کھول کر پڑھتا ہے، کوئی ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتا ہے، لیکن ہم ہاتھ کھول کر پڑھتے ہیں، اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ جس طرح علی ابن ابی طالب نے پڑھا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہر عمل حق ہے، کیونکہ علی ابن ابی طالب حق ہے اور حق علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہے۔ فلسفہ سمجھ میں آیا کہ محبت میں علی ابن ابی طالب سے نزدیک ہوتے ہیں وہ جیسا جیسا عمل انجام دیں گے، چونکہ رسول اللہ نے فرمایا علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، تو جو عمل ہم ان کے جیسا انجام دیں گے وہی مطلوب پروردگار ہوگا۔ اب عزیزان گرامی، یہاں پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی آپ نے علی کو معیار حق کا قرار دے دیا، وگرنہ دوسرے بھی اصحاب ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے کہا ہے کہ وہ بھی معیار حق ہیں۔ کون ہے؟ مثلا جناب سلمان فارسی۔ سلمان فارسی کے بارے میں دو حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا یا سلمان تقتلک الفئۃ الباغیہ، کہ اے سلمان تجھے قتل کرے گا باغی گروہ، یعنی سلمان جس گروہ میں ہوں گے وہ حق ہوگا اور مخالف باطل ہوگا۔ تو معیار تو ہوئے ہیں نا۔ یا دوسری احادیث میں یہ ملتا ہے کہ رسول گرامی قدر نے سلمان کے بارے میں یہ بھی فرمایا سلمان مع الحق والحق مع سلمان، سلمان حق کے ساتھ ہیں اور حق سلمان کے ساتھ ہے۔ تو اب علی کا امتیاز کیا ہو گیا؟ لیکن عزیزان گرام، یہاں پر حدیث میں علی ابن ابی طالب کا امتیاز یہ ہے کہ ایک جملہ اور ایڈیشن ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا یدور الحق حیث ما دار علی، یعنی علی جہاں جہاں جاتے ہیں حق علی کے پیچھے جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اس حدیث میں ہے سلمان حق کے ساتھ، حق سلمان کے ساتھ، لیکن یہاں پر فرمایا کہ علی کے پیچھے پیچھے حق جاتا ہے۔ یہ سلمان کی خصوصیت نہیں ہے۔ اور عزیزان گرامی، علی ابن ابی طالب کا ساتھ ہونا، علی سے محبت ہونا انسان کے اعمال کے حق ہونے کو بھی ثابت کرتا ہے اور انسان کے وجود کے حق ہونے کو بھی ثابت کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کی محبت انسان کے وجود کے حق ہونے کو ثابت کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا امتحنوا اولادکم بحبہ فمن احبہ فہو منکم ومن لم یحب فلیس منکم. فرماتے ہیں کیا کہا کہ اپنے بچوں کو علی ابن ابی طالب کی محبت سے پرکھو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان کے دل میں علی کی محبت ہوگی تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہاری اولاد ہے، وگرنہ وہ تمہاری اولاد نہیں ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ انس نے اس روایت کو نقل کیا ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ جس راستے سے علی ابن ابی طالب گزرتے تھے اس راستے پر اصحاب کرام کھڑے ہوتے تھے اور اپنی اولاد سے یہ کہتے تھے کہ اے فرزند ذرا یہ دیکھنا کہ جو شخص جا رہا ہے کیا تم اس سے محبت کرتے ہو؟ اگر بچہ کہتا ہاں ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ انہی کا فرزند ہے اور اس پر افتخار کرتے تھے. لیکن جب یہ بچہ کہتا کہ یہ شخص اس سے ہمیں محبت نہیں ہے تو اس بچے کو اس کی ماں کے حوالے کر دیتے تھے. تو یہ معیار علی ابن ابی طالب سے محبت کا رسول اللہ نے اس وقت بتلایا کہ دیکھو انسان علی سے محبت کرتا ہے تو اس کے وجود کے حق ہونے کی دلیل ہے. اور فرمایا کہ جو علی ابن ابی طالب کی معرفت نہیں رکھتا، من لم یعرف معرفت علی ابن ابی طالب، جو معرفت علی ابن ابی طالب کو نہیں جانتا ہے، فہو احد من الثلاثہ، تو وہ شخص تین صورتوں سے خالی نہیں ہے. یا تو اس کی ماں نے بدکاری کی ہے، یا پھر وہ شخص اس کا حمل نجاست کے عالم میں قرار پایا ہے، اور تیسری وجہ رسول گرامی قدر نے بتائی یا تو وہ شخص منافق ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے عزیزان گرامی کہ علی ابن ابی طالب کی محبت کے لیے ظرف کا پاک ہونا ضروری ہے. جہاں پر ظرف پاک ہوتا ہے وہاں پر محبت علی وارد ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آیے تطہیر کے مصداق ہے کہ ان سے ہر رجس کو اللہ تعالیٰ نے دور رکھا ہے، اور ان کی محبت اس جگہ ہو سکتی ہے کہ جہاں پر طہارت ولادت پائی جائے. ایک صلوات پڑھیں امر محمد و آل محمد. دوسری وجہ علی سے محبت کی فطری تقاضا ہے. وہ کیا فطری تقاضا ہے؟ وہ فطری تقاضا یہ ہے کہ علی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی امت کے سلسلے میں حیثیت ایک باپ کی طرح ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کا شرک نہ کرو. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو. تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں پر والدین سے مراد یعنی دو باپ. عربی زبان میں والد کہتے ہیں باپ کو، یعنی ایک ہے، اور عربی زبان میں تھوڑا سا گرامر بیان کر دوں آپ کی خدمت میں. والد کہتے ہیں باپ کو، والدین یعنی دو باپ. لیکن چونکہ دو باپ عام طور سے ہوتے نہیں ہیں تو ماں کو اور باپ کو ملا کر والدین کہا جاتا ہے. لیکن اصل زبان میں والدین عربی زبان میں جو معنی ہے یعنی دو مرد کے جو دو باپ ہیں اس کے معنی ہوتے ہیں، اور اس کی جمع والدون ہوتی ہے یعنی کئی باپ. تو عزیزان گرامی امام نے فرمایا اس آیت میں دو باپ سے مراد ماں باپ نہیں ہے بلکہ محمد و علی مراد ہے. ان کے ساتھ احسان کرو. اسی لیے رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا و علی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. وَلَحَقُّنَا عَادَمُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ أَبَوَيْ وِلَادَتِهِمْ، اور ہمارا حق ان پر ان کے حقیقی والدین سے زیادہ ہے. وجہ کیا ہے؟ لِأَنَّنَا نُنْقِذُهُمْ إِنْ أَطَاعُونَا مِنَ النَّارِ إِلَى دَارِ الْقَرَارِ. فرماتے ہیں رسول گرامی قدر اس لیے ہمارا حق ان کے ماں باپ سے ان پر زیادہ ہے، کیونکہ اگر وہ ہماری اطاعت کریں گے تو اس اطاعت کے نتیجے میں ہم جہنم کی آگ سے شفاعت کرتے ہوئے انہیں جنت میں لے جائیں گے. عزیزان گرامی ماں باپ بھی جو روایتوں میں کہا گیا ہے کہ کچھ شخصیتیں ہیں کہ جنہیں باپ کا درجہ دیا گیا ہے. ایک تو وہ کہ جو انسان کے وجود کا سبب ہوتا ہے، انسان کا حقیقی باپ. دوسرے وہ کہ جو انسان کو بیٹی دیتا ہے، انسان کا سسر کہا گیا ہے باپ کا احترام اسے دیا جائے.
اور تیسرا شخص وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کو تعلیم دیتا ہے، علم دیتا ہے، تو استاد کو بھی باپ کا درجہ دیا گیا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، جب اطاعت کی باری آتی ہے تو والد کے سامنے، حقیقی باپ کے سامنے کہ جس نے انسان کو وجود بخشا ہے، اس کی اطاعت کے سامنے نہ استاد کی اطاعت ٹھہرتی ہے، نہ ہی سسر کی اطاعت ٹھہرتی ہے۔ جہاں ٹکراؤ ہوگا، استاد کی اطاعت کو چھوڑنا ہوگا، سسر کی اطاعت کو چھوڑنا ہوگا، بات ماننی ہوگی تو حقیقی باپ کی بات ماننی ہوگی۔ لیکن عزیزان گرامی، جب اہل بیت اطہار کا معاملہ ہوتا ہے تو اگر والدین اہل بیت اطہار کی مخالفت کریں تو اس صورت میں والدین کی بات نہیں ماننا ہے، علی و محمد کی بات ماننی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت اطہار انسان کے ظاہری وجود کا بھی سبب ہے اور معنوی کمال کا بھی سبب ہے۔ توجہ فرمائیے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر اہل بیت اطہار نہ ہوتے تو یہ کائنات کی خلقت نہ ہوتی، کائنات کی خلقت نہ ہوتی تو والدین کی خلقت نہ ہوتی، اگر والدین نہ ہوتے تو ہم پیدا نہ ہوتے۔ تو ظاہری وجود کے مسبب اور سبب بھی اہل بیت اطہار ہیں، اسی لیے ان کی اطاعت اولویت والدین کی اطاعت پر رکھتی ہے۔ زیارت جامعہ میں ایک جملہ ہے کہ جس میں معصوم نے فرمایا، بکم فتح اللہ، اے اہل بیت اطہار، آپ وہ ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، وَبِكُمْ يَخْتِمْ، اور آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کائنات کو ختم کرے گا، وَبِكُمْ يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور آپ ہی کی وجہ سے اللہ نے آسمان کو کھڑا رکھا ہے تاکہ وہ زمین پر نہ گر جائے، وَبِكُمْ يُنَفِّسُ الْهَمَّ وَيَكْشِفُ الضُّرَّ، اور آپ ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مشکلات کو اور پریشانیوں کو مومنین سے دور کرتا ہے۔ تو دوسری وجہ اہل بیت اطہار سے محبت کی یہ ہے کہ محمد و علی باپ کا درجہ رکھتے ہیں، اور جب باپ کا درجہ رکھتے ہیں تو عزیزو، باپ اولاد کی کردار سازی میں مخلص ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم نے علم کو، ہر چیز کو رسول اللہ کے دور میں رسول اللہ سے لیا، تو رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کے قائم مقام علی ابن ابی طالب سے ہر چیز کو لیں گے، کیونکہ وہ رسول اللہ کی طرح ہمارے لیے شفقت رکھتے ہیں، ہمارے لیے ان کے دل میں خلوص پایا جاتا ہے، اور رسول اللہ کی جیسی جو صفات تھیں وہی صفات علی ابن ابی طالب، چاہے وہ علم ہو، چاہے ایمان ہو، چاہے سخاوت ہو، چاہے شجاعت ہو، شجاعت ہو، کوئی ایسی صفت نہیں ہے کہ جس میں رسول اللہ علی ابن ابی طالب کے برابر نہ ہو، سوائے نبوت کے، کہ جس کو خود رسول گرامی قدر نے استثناء فرمایا ہے۔ جہاں علی ابن ابی طالب کے باپ ہونے کی حیثیت آتی ہے تو ہم علی جیسے پدر سے پدرانہ طور پر ہر چیز کو حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں وہ علم کہاں سے ملے گا جو کہ علی ابن ابی طالب کے در سے ملتا ہے؟ ہمیں وہ ایمان کہاں سے مل سکتا ہے کہ جو در علی ابن ابی طالب سے ملتا ہے؟ چونکہ ایمان علی ابن ابی طالب پر رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے عجیب جملات فرمائے ہیں تاریخ میں۔ فرماتے ہیں، لو وضعت السماوات السبع والارضون السبع فی کفۃ ووضع ایمان علی فی کفۃ لترجح ایمان علی ابن ابی طالب۔ کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ اگر ساتوں زمین آسمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور علی ابن ابی طالب کو علی ابن ابی طالب کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو علی ابن ابی طالب کا ایمان قوی تر اور مضبوط تر ہوگا۔ ایمان علی ابن ابی طالب کے بارے میں دوسرا جو قول ہے رسول گرامی قدر کا، رسول اللہ نے فرمایا، وَالْإِيمَانُ مُخَالِطُ لَحْمَكَ وَدَمَكَ كَمَا خَالَطَ لَحْمِي وَدَمِي۔ اے علی ابن ابی طالب، آپ کے خون میں اور آپ کے گوشت میں اس طرح ایمان سمایا ہوا ہے کہ جس طرح میرے خون میں، میرے گوشت میں سمایا ہوا ہے۔ اسی لیے علی ابن ابی طالب نے جب ایمان کی منزلتوں کو اپنی بتلایا تو فرمایا، لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، علی کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اس قدر زیادہ ہے کہ اگر حجاب ہٹا دیے جائیں تو علی کے ایمان میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے۔ اور ایمان باللہ
اللہ کے ایمان کو علی ابن ابی طالب اس طرح بیان کرتے ہیں، ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ قبلہ، میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر یہ کہ اس سے پہلے میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ بھئی مولا کیا آپ نے واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے، تو دوسرا جملہ فرمایا، ما اعبد ربا لم ارہ، میں اس اللہ کی عبادت نہیں کرتا کہ جس نے میں نے نہیں دیکھا ہو۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ مولا آپ تو توحید کے بڑے قائل ہیں، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے دیکھ لیا؟ تو امام نے اس وقت نہج البلاغہ میں فرمایا، لا تدرکہ العیون فی مشاہدۃ الابصار ولکن رأتہ القلوب بحقائق الایمان، اللہ کو آنکھوں سے بینائی سے نہیں دیکھا جا سکتا ہے بلکہ دل کی گہرائیوں سے بصیرت سے دیکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ آنکھ سے دکھائی دیتا ہے وہ محدود ہوتا ہے، اور جو دل کی گہرائیوں سے محسوس ہوتا ہے وہ لامحدود ہوتا ہے، اور علی اس اللہ کی عبادت کرتا ہے کہ جو لامحدود ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اب عزیزان گرامی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہے علی ابن ابی طالب کی معرفی فرمائی۔ اب دیکھیے دوسرے اصحاب ان کا ایمان کیسا ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ خلیفہ اول کا زمانہ تھا، یہودیوں نے اپنی کتاب میں توریت میں پڑھا ہوا تھا کہ رسول اللہ کا جانشین عالم ترین فرد ہوگا زمین پر، اسی لیے وہ آئے اور آنے کے بعد کہا تمہارا خلیفہ کون ہے بعد از رسول؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ شخص جو بیٹھے ہیں یہ خلیفہ ہے مسجد میں۔ تو ان سے انہوں نے کہا ہمیں اجازت ہے ہم آپ سے ایک سوال پوچھیں؟ انہوں نے کہا پوچھیے۔ تو کہا بتائیے اللہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے پلٹ کر جواب دیا، اللہ کہتے ہیں کہ آسمان پہ ایک مقام ہے، اونچا مقام، کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ انہوں نے جیسے ہی یہ جملہ سنا تو کہا اگر اللہ آسمان پہ اس کے لیے ایک مقام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین اللہ کے وجود سے خالی ہے۔ جیسے یہ کہا انہوں نے تو مضحکہ ہو گیا، لوگ ہنسنے لگے، انہیں جلال آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہارے ہنسنے کو برداشت نہیں کر سکتا، یہیں پر تمہیں میں قتل کر سکتا ہوں کیونکہ میں خلیفہ وقت ہوں۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی تحدید کی تو بات اور بگڑ گئی، اسلام کا اور مذاق اڑنے لگا۔ وہاں پر علی ابن ابی طالب موجود تھے۔ علی ابن ابی طالب نے وہاں پر فرمایا کہ اے شخص سن، تو نے جو سوال پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالی کہاں ہے، تو اس کا جواب سن، ان اللہ عز وجل عین العین فلا عین لہ، اللہ تعالیٰ نے مکان بنایا ہے، اللہ کو مکان کی ضرورت نہیں ہے۔ وجل ان یحویہ المکان وہو فی کل مکان بغیر مماست ولا مجاورہ، اور اللہ اس بات سے عز و جل ہے، پاک و پاکیزہ ہے کہ مکان اس کے اوپر حاوی ہو جائے، وہ ہر مکان میں موجود ہے بغیر اس سے کہ مکان سے وہ ٹچ ہو یا مکان کے وہ مجاور ہو۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالی مکان سے مبرہ ہے، منزہ ہے، مکان میں موجود ہے لیکن اس سے ٹچ نہیں کرتا ہے، اور نہ ہی مکان اللہ تبارک و تعالی پر حاوی ہوتا ہے، چونکہ اللہ نے مکان کو بنایا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس موقع پر امام نے فرمایا لیکن یہ نہ سمجھو کہ مکان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی خبر اللہ نہ رکھتا ہو، بلکہ مکان میں جو کچھ ہے اس کا علم اللہ کو ہے، اور ہر چیز اللہ کی تدبیر سے خالی نہیں ہے۔ جیسے ہی یہ توحید کے کلمات نکلے تو اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی رسول اللہ کے خلیفہ ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ وجدان گرامی، یہی فرق آ جاتا ہے یہاں پر۔ ہم علی ابن ابی طالب سے ایمان کو، علم کو لیتے ہیں محبت کے طفیل میں کہ یہ ایمان علی ابن ابی طالب ہے، اور دوسروں کا ایمان یہ ہے، اور جو جس کی پیروی کرتا ہے اس سے اثر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محبت علی ابن ابی طالب پر تاکید وارد ہوئی ہے، اور یہ ایمان اللہ پر، علی کا رسول اللہ پر جو ایمان تھا ویسے ہی قوی تھا،
کیونکہ مولا امیر المؤمنین فرماتے ہیں کنتو ابائع لرسول اللہ علی العسر والیسر والکرہ والبسط الی ان کثر الاسلام وکثفا. مولا علی فرماتے ہیں کہ میری ذات وہ ذات ہے کہ جس نے رسول اللہ پر جو ایمان لے کر آیا ہے اس وقت کہ جب اسلام ضعف کی حالت میں تھا اور قدرت کی حالت میں بھی تھا. جب سختیاں تھی اسلام پر، جب آسائش تھے اسلام پر، دونوں حالتوں میں علی ابن ابی طالب رسول اللہ کے ساتھ تھا. یہی وجہ ہے کہ جب جنگ احد میں بھاگے ہیں سارے کے سارے اور علی ابن ابی طالب نہیں بھاگے تو وہاں پر پوچھا رسول اللہ نے کہ اے علی آپ کیوں نہیں بھاگے؟ تو فرمایا علی ابن ابی طالب نے کہ اے یا رسول اللہ کیا میں میدان چھوڑ کر کافر بن جاتا؟ تو یہاں پر درس دیا ہے علی ابن ابی طالب نے کہ جو علی کے چاہنے والے ہیں وہ دشمنان اسلام کے مقابلے میں شدت کا مظاہرہ کریں. یہی وجہ ہے عزیزو آج جو علی ابن ابی طالب سے محبت کرنے والے ملک ہیں وہ دشمنان اسلام یہود و نصارہ کے مقابلے میں کھڑے ہو کر ڈٹ کر گرچہ قلیل ہیں لیکن مقابلہ کرتے ہیں. لیکن جن لوگوں نے اغیار کی طبیعت کی پیروی کی آج وہ غلامی میں ہیں یہود اور نصارہ کی. کیوں؟ اس لیے کہ جس کا جیسا پیر ہوتا ہے مرشد ہوتا ہے وہ شاگرد اس سے ویسا ہی اثر لیتا ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ایمان باللہ علی کا اور ایمان برسول اللہ ایسا ایمان ہے کہ جو قوی ترین ایمان ہے. ذرہ برابر جہاں پر شک کی گنجائش نہیں پائی جاتی ہے. لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ حاتب ابن ابی بلتعہ رسول گرامی قدر کا صحابی ہے جس کے رشتہ دار مکے میں رہتے تھے. فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ نے جب مکہ فتح کرنا چاہتے تھے تو اچانک تشریف لے جانا چاہتے تھے، پہلے اطلاع انہیں نہیں تھی. تو حاتب ابن ابی بلتعہ نے ایک عورت کو کہ جس کا نام سارہ تھا اسے کفار کے درمیان بھیجا کہ رسول اللہ عظیم لشکر لے کر فتح مکہ کے لیے آ رہے ہیں. وہ عورت گئی. ادھر جبرائیل امین نے خبر دی رسول اللہ کو. رسول اللہ نے زبیر کو اور علی ابن ابی طالب کو ساتھ بھیجا، کہا اس عورت کے پاس جائیں اور جو حاتب ابن ابی بلتعہ نے لیٹر دیا ہے اس لیٹر کو واپس لے آئیں تاکہ کفار متوجہ نہ ہوں. اب عزیزان گرامی یہاں پر یہ دونوں شخصیتیں چلی. جب اس عورت کے پاس گئے تو مولا علی نے کہا زبیر سے جاؤ اس کے سامان کی تلاشی لو. جب سامان کی تلاشی لی گئی تو اس کے اندر سے کچھ نہیں ملا. تو ایک مرتبہ زبیر نے کہا رسول گرامی قدر نے ہمیں بھیجا ہے، وہ خط کہاں ہے ہمیں واپس دو. اس عورت نے قسم کھائی اور گریہ کیا تو زبیر قانے ہو گئے. آتے ہیں مولا کے پاس اور یہ کہتے ہیں کہ یہ عورت گریہ کر رہی ہے، قسم کھا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں رسول اللہ کو شبہ ہوا، ہم واپس چلتے ہیں رسول اللہ کی طرف. تو اب یہاں پر علی کا ایمان رسول اللہ پر دیکھیے، فرماتے ہیں خدا کی قسم میرا ایمان رسول اللہ پر ایسا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں نہ رسول اللہ جھوٹے ہو سکتے ہیں اور نہ میں جھوٹ بول سکتا ہوں. پھر اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اے عورت اگر تو خط واپس نہیں دیتی تو علی ذوالفقار کو نکالتا ہے اور تیرا سر قلم کر دیا جائے گا. عزیزان گرامی جیسے ہی اس نے جلال علی ابن ابی طالب کو دیکھا تو اپنے بالوں سے اس خط کو نکالا اور علی کے حوالے کر دیا. تو عزیزان گرامی یہ ایمان ہے علی کا رسول اللہ پر. اور دوسرے اصحاب بھی تاریخ میں موجود تھے، ایسے موجود تھے کہ جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ کہا کہ رسول اللہ کی ذات پر مجھے ایسا شک ہوا ہے کہ ایسا شک پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو ذرہ برابر بھی ایمان برسول اللہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی ذات میں کسی قسم کا شک نہیں پایا جاتا. اور یہی قوت ایمان تھا علی ابن ابی طالب کا کہ بڑے بڑے ڈیسیجنز فیصلے علی ابن ابی طالب لے لیا کرتے تھے کہ جو کسی اور کو لینے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. جب انسان کو خوف خدا ہو، ایمان باللہ ہو تو اس کا عمل مضبوط ہو جاتا ہے، قوی ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں لکھنے والوں نے لکھا کہ عبید اللہ ابن عمر ابن الخطاب نے جب شراب پی تھی باپ کی حکومت کے دور میں، خلافت کے دور میں، تو انہوں نے چونکہ ثابت ہو گئی تھی کہا حد جاری کی جائے. کسی مسلمان کی مجال نہیں تھی تو خلیفہ وقت کے بیٹے کے اوپر حد الہی کو جاری کر.
وہاں علی ابن ابی طالب کا ایمان باللہ قوی تھا، آگے بڑھے اور حج جاری کی۔ اسی طریقے سے ولید کے زمانے میں، عثمان کے زمانے میں ولید ابن عقبہ نے شراب پی، اور جب ظاہر ہو گئی بات تو ایک مرتبہ عثمان نے حکم دے دیا کہ حد کو جاری کیا جائے، لیکن پیچھے سے منع کر دیا کہ کوئی حد کو جاری نہ کرے چونکہ یہ شخص میرا رشتہ دار ہے۔ علی ابن ابی طالب کو جب پتا چلا تو قوت ایمان یہ ہے کہ اپنے ساتھ امام حسن کو لیا، تشریف لائے اور اس ولید ابن عقبہ پر 70 کوڑوں کو جاری فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد تاریخ میں ملتا ہے یہ ایمان باللہ علی ابن ابی طالب کا اس قدر عظیم ہے کہ ایک شخص کے جس کا نام نجاشی ہے، نجاشی نے ماہ مبارک رمضان میں شراب پی تو امام نے اس پر 80 کوڑے حد شراب جاری کی، اور پھر اس کے بعد 20 کوڑے اضافی مارے۔ اس نے پوچھا مولا آپ تو 80 کوڑے ہر ایک کو مارتے ہیں، 20 کوڑے آپ نے اضافی مجھے کیوں نواز دیے؟ تو امام نے پلٹ کر کہا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ تو نے حرمت ماہ مبارک رمضان کا لحاظ نہیں کیا، اسی لیے یہ تعدیب اور تنبیہ اس کے لیے ہے۔ اور عزیزان گرامی، علی ابن ابی طالب کا ایمان باللہ یہ تھا کہ علی نے ایک مرتبہ فیصلہ ایسا بھی لیا ہے کہ اللہ کی حدود کو، حد کو جاری نہیں فرمایا۔ توجہ فرمائیے گا، جب حد الہی ہو جاتی ہے، ثابت ہو جاتی ہے، تو وہاں پر کوئی شخص حد کو روک نہیں سکتا ہے، لیکن علی ابن ابی طالب نے حد کو روکا ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ ایک شخص تھا کہ جس نے ایک جوان لڑکے کے ساتھ بدکاری کی، اور اس کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ 3 سزائیں ہیں۔ جب اس شخص کو لایا گیا، اس نے اقرار کیا تو مولا نے کہا کہ چونکہ تو نے بدکاری کی ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ یا تو تلوار سے تیری گردن کو اڑا دیا جائے، یا دیوار کو تجھ پر گرا دیا جائے، یا پھر آگ میں تجھے جلایا جائے۔ اب تجھے اختیار ہے، تجھے چوائس ہے، جس سزا کو چاہے تو اپنے لیے انتخاب کر۔ وہ شخص نے جیسے ہی یہ سنا تو مولا سے کہا کہ مولا میں آگ سے جلنے کو اپنے لیے انتخاب کرتا ہوں۔ امام نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد عجیب جملہ اس نے کہا کہ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں تاکہ 2 رکعت نماز پڑھوں۔ نماز اس نے 2 رکعت ادا کی مولا کے سامنے، وہیں پر مولا موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد ہاتھوں کو بلند کر کے کہتا ہے اے اللہ میں نے بدکاری کی ہے، سزا کے میں قابل ہوں، لیکن علی کے در پر آیا ہوں اور میں نے سخت ترین سزا یعنی آگ سے چلنے کو اپنے لیے منتخب کیا ہے۔ اے اللہ علی کے صدقے تو مجھے بخش دے۔ جیسے ہی یہ جملہ علی ابن ابی طالب نے سنا تو فرمایا اذهب فقد غفر اللہ لک، جا تجھے اللہ نے بخش دیا۔ اب عزیزان گرامی یہاں پر جملہ دیکھیے گا علی ابن ابی طالب کا، علی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں نے تجھے بخشا ہے، بلکہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بخش دیا، جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ مرضی خدا کو دیکھتے ہیں اور مرضی خدا کیا ہے انہیں اس کا علم ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ پھر اس کے بعد ایک شخص نے اعتراض کیا، کہا مولا آپ نے حد ہلائی کو تعطیل کر دیا، معطل کر دیا، یہ کیسی بات ہے؟ لکھنے والوں نے لکھا کہ وہ منافق اشعث بن قیس تھا کہ جس نے اعتراض کیا۔ تو مولا نے اس وقت فرمایا کہ وائے ہو تجھ پر، تو سن تجھے پتا نہیں تھا، اگر کوئی شخص خلیفہ ہو، منصوص من اللہ ہو، اللہ کی طرف سے خلافت کی مسند پر بٹھایا جائے اور وہ کوئی گناہ کا کام انجام دے اور امام وقت کے سامنے اپنے اللہ سے راز و نیاز کرتے ہوئے اس سے معافی چاہ لے تو امام کو پورا اختیار ہے کہ وہ اسے بخش دے۔ اب یہاں پر مطلب یہ ہے کہ اگر علی ابن ابی طالب نے بھی اسے بخشا ہو تو مطلب یہ ہوا کہ علی کی مرضی پر اللہ تعالیٰ بھی راضی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور عزیزان گرامی انسان کا ایمان، لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ایمان میں کسی نہ کسی طرح سے ایمان کو متزلزل کیا جائے۔ جو مومنین ہوتے ہیں آج کے دور میں بھی ہوتا ہے، نماز پڑھنے والے ہیں، حجاب کرنے والے ہیں، تو کہتے ہیں کہ بھئی بڑا ملا ہو گیا ہے، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت۔ جو نہیں پڑھتے، جو حجاب خواتین کرتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی کیا وجہ ہے، آج جو ہے آج کل جوانی ہے، آج اس دور میں تو حجاب نہیں کیا جاتا ہے، اس کا اثر جو ہے غلط پڑتا ہے۔ حالانکہ میں نے تعجب کی بات مجھے نظر آئی کہ بعض وقت رشتوں میں ایسی باتیں نظر آتی ہیں کہ ایک مرتبہ کہا گیا کہ بھئی یہ جو رشتہ لڑکے کا آیا ہے یہ رشتہ نہیں دیا جائے، تو وجہ پوچھی گئی رشتہ کیوں نہیں دیا جائے؟ کہا لڑکا بڑا مذہبی ہے۔ کہا مذہب کیا ہے؟ تو کہتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔
فضان گرامی، انسان کے ایمان میں خلل واقع کیا جاتا ہے، اور لوگوں نے مولا علی کے دور میں پوری کوشش کی، وہ لوگ کہ جو علی کو اپنے جیسا سمجھتے تھے، کہ علی کے ایمان میں کسی نہ کسی طرح سے خلل واقع کیا جائے۔ آیا ایک شخص کہ جس کا نام تاریخ میں اشعث بن قیس لکھا تھا، آنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ مولا یہ حلوہ لایا ہوں، ذرا کھا لیجئے۔ مولا علی نے ایک مرتبہ حلوے کو دیکھا، اور نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اس حلوے سے ایسی بدبو آ رہی تھی کہ گویا اس حلوے کو سانپ کے تھوک سے یا سانپ کی قے سے خمیر کیا گیا ہو۔ جس حلوے سے میں بے انتہا متنفر تھا۔ ایک مرتبہ اشعث کو مخاطب کیا، کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا مولا ہدیہ لایا ہوں۔ تو امام نے کہا وائے ہو اے اشعث بن قیس، کیا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ علی ابن ابی طالب رشوت کو ہدیے کی شکل میں قبول کر لے گا؟ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جا، اگر ساری کائنات کو مجھے دے دیا جائے، ساری عالمین کو مجھے دے دیا جائے، اور مجھ سے کوئی یہ کہے کہ میں چونٹی کے منہ سے جو کے دانے کے چھلکے کو چھین لوں ظالماً ظلم کرتے ہوئے، تو علی ابن ابی طالب ساری کائنات کو ٹھرکرا دے گا، لیکن ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ تو یہ علی ابن ابی طالب کا ایمان تھا کہ جہاں پر کسی قسم کا تزلزل نہیں ہے۔ تو عزیزو، ہم نے علی ابن ابی طالب سے محبت کی کیونکہ رسول اللہ نے سفارش فرمائی تھی، لیکن علی کے ساتھ وہ دشمنی کی گئی تاریخ میں کہ کوئی شخصیت نہیں ہے جس کے ساتھ ایسی دشمنی کی گئی ہو۔ اور جو کربلا کا واقعہ رونما ہوا ہے، وہاں پر امام حسین نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ میں علی کا بیٹا زہرا کا لال ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ نانا رسول خدا محمد مصطفیٰ جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ میرے نانا ہے؟ تو عزیزان گرامی، جو جواب دیا گیا وہ یہی جواب دیا گیا کہ اے حسین، ہم تجھیں قتل کرنا چاہتے ہیں بغضاً لابیک، تاکہ آپ کے بابا کا بغض اور دشمنی کا ہم اظہار کر سکیں۔ اور عزیزو، یہی وجہ ہے کہ کربلا کی تاریخ رونما ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ اہل بیت اطہار کو اسیر بنایا گیا۔ عزیزو، سفر کا موقع ہے، یہ وہ موقع ہے کہ لکھنے والوں نے لکھا کہ پہلی سفر کو اسیروں کا قافلہ شام میں وارد ہوا۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جس کے بارے میں امام سجاد سے پوچھا گیا کہ مولا بتائیے کہ کب آپ کے اوپر سب سے زیادہ مصیبت پڑی؟ تو 3 مرتبہ فرمایا ہے الشام الشام الشام۔ عزیزان گرامی، کیا مصیبت پڑی تھی میرے مولا سید سجاد پر؟ تو سنیے، مصیبت یہ تھی کہ امام فرماتے ہیں کہ شام میں ہمیں اس زندان میں رکھا گیا تھا، اس زندان میں رکھا گیا تھا کہ جس کے دن میں دھوپ ہمارے اوپر پڑتی اور رات میں سردی سے ہمیں اذیت ہوتی۔ پھر اس کے بعد امام نے فرمایا کہ شام میں سب سے زیادہ ہم پر مصیبت اس لیے وارد ہوئی ہے کہ جب ہم شام میں وارد ہونا چاہتے تھے تو ایک مرتبہ زینب ام کلثوم شمر کے پاس گئیں، اور جانے کے بعد کہا اے شمر، ارے ذرا ہم پر یہ رحم کر دے کہ سروں کو محملوں سے، اونٹوں سے دور کر دے تاکہ لوگ سروں کو دیکھیں اور ہماری بے پردگی کو نہ دیکھیں۔ عزیزان گرامی، شمر نے کیا کیا؟ الٹ کیا اور سروں کو محملوں کے ساتھ، اونٹوں کے ساتھ رکھ دیا تاکہ بیویوں کو لوگ دیکھتے جائیں۔ عزیزان گرامی، امام نے فرمایا شام میں ہم پر مصیبت اس لیے پڑی تھی کہ جیسے ہی ہمیں شام میں وارد کیا گیا تو کہا گیا کہ یہ غلام ہیں اور یہ کنیز ہیں، شہزادیوں کو کنیز کی صورت میں پیش کیا گیا۔ عزیزان گرامی، لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ شام میں سب سے زیادہ مصیبت اس لیے وارد ہوئی کہ امام سجاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہی شام میں ہم وارد ہوئے تو ایک مرتبہ شامی عورتوں نے چھتوں کے اوپر سے گرم پانی ہم پر پھینکنا شروع کیا، آگ پھینکنا شروع کیا۔ امام سجاد نے کہا ایک مرتبہ آگ کا شعلہ میرے امامے کے اوپر آ کر گرا، میرے ہاتھ پشتے گردن سے بندھے ہوئے تھے، میرا امامہ جلتا گیا، میرا سر جلتا گیا۔ عزیزو، سر اتنا جلا کہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ امام کے سر کے جلنے کا نشان امام کی شہادت تک باقی رہا۔
اجرکم علی اللہ۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی یہ قافلہ وارد ہوا، ایک مرتبہ اعلان ہوا اسیر آئے ہیں، غلام آئے ہیں۔ یہ وہ موقع تھا کہ جہاں پر امام کی خادمہ، مولا علی کی خادمہ ہند زوجہ یزید ایک مرتبہ کنیز جاتی ہے ہند کے پاس، اے ہند ایک کاروان آیا ہے، ایک اسیروں کا قافلہ آیا ہے، آؤ چل کر تماشا دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہند کرسی کے اوپر، بلند کرسی پر بیٹھ کر آئی۔ ایک مرتبہ جیسے ہی زینب علیہ مقام نے دیکھا ہند کو آتے ہوئے، ام کلثوم کی طرف نظر کی اور کرنے کے بعد کہا، اے ام کلثوم، کیا تم نہیں جانتی کہ یہ وہی عورت ہے کہ جو بابا کے گھر میں خدمت کیا کرتی تھی؟ عزیزو، ہند نزدیک ہوئی، ایک مرتبہ زینب علیہ مقام کے قریب گئی۔ امام کی یہ بیٹی، یہ لخت جگر، شرم سے نگاہیں زمین پر ہیں۔ ایک مرتبہ ہند نے کہا زینب سے کہ اے بی بی، اپنے چہرے کو بلند کیجئے، لیکن زینب نے جواب نہیں دیا۔ کہا کہ اچھا، چہرہ بلند نہیں کرنا ہے، شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، ذرا یہ تو بتلاؤ کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، کس شہر سے آ رہے ہیں؟ عزیزو، جیسے ہی یہ سوال پوچھا، زینب نے کہا کہ ہم مدینے سے آئے ہیں، مدینے کے رہنے والے ہیں۔ عزیزو، مدینے کا نام آنا تھا کہ ہند نے کرسی سے زمین شام پر اپنے آپ کو گرا دیا۔ عزیزان گرامی، زینب نے پوچھا کہ اے ہند، مدینے کا نام سنتے ہی اپنے آپ کو کرسی سے زمین پر کیوں گرا دیا؟ ایک مرتبہ ہند نے کہا مدینہ احترام کے قابل ہے۔ ارے مدینہ وہ جگہ ہے کہ جہاں مولا علی کا گھر تھا، فاطمۃ الزہرا تھی، امام حسن تھی، میری بیویاں شہزادی زینب کبریٰ اور زینب ام کلثوم تھی، جن کی میں خدمت انجام دیتی تھی۔ ذرا بی بی یہ تو بتلائیے کہ میرے مولا آقا حسین کیسے ہیں، سید سجاد کیسے ہیں، عباس علی مقام کیسے ہیں، زینب کیسی ہے، ام کلثوم کیسی ہے؟ عزیزان گرامی، جیسے ہی ساری باتوں کو سنا، زینب نے کہا اے ہند، یہیں پر رک جا، اگر حسین کا تو سوال کرتی ہے تو وہ سر حسین نوکے نیزے پر بلند ہے۔ اے ہند، اگر تو عباس کے بارے میں سوال کرتی ہے تو وہ عباس کا سر حسین کے سر کے بازو نیزے پر بلند ہے۔ ایک مرتبہ کہا کہ اے ہند، تو سوال کرتی ہے سید سجاد حسین کے فرزند کے بارے میں، وہ دیکھ سید سجاد ہے کہ جس کے ہاتھ پسے گردن بنے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار ہے۔ عزیزان گرامی، پھر اس کے بعد زینب نے کہا کہ اے ہند، تو نے زینب کے بارے میں سوال کیا تو ایک مرتبہ اب جو بالوں کو ہٹایا تو ہند نے یہ دیکھا کہ زینب علیہ مقام آ گئی ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا اے ہند، میں زینب کبریٰ، یہ ام کلثوم ہے کہ جنہیں دیار بدیار کربلا سے کوفے سے شام لایا گیا۔ عزیزو، جیسے ہی یہ سنا، لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ہند نے ایک پتھر کو اٹھایا، اپنے سر کے اوپر مارا، واہ حسینہ، واہ امامہ، واہ سیدہ کہہ کر غش کر گئی۔ ایک مرتبہ جب غش سے افاقہ ہوا، ہند غش سے بیدار ہوئی تو زینب نے نصیحت کی کہ اے ہند، تیرا شوہر بڑا جلاد ہے، تو اپنے گھر چلا جا، ہم یہ نہیں چاہتے کہ تجھے کوئی آزار پہنچائے۔ ایک مرتبہ ہند نے کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ عزیزو، ہند نے اپنے حجاب کو نکالا، اپنے بدن کو، اپنے لباس کو پارا پارا کیا، اور وہ جگہ کہ جہاں پر یزید اپنے درباریوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر برہنہ سر چلی گئی۔ یزید نے جیسے ہی ہند کو برہنہ سر دیکھا تو ایک مرتبہ فوراً اٹھتا ہے، اور اٹھنے کے بعد اپنی چادر کو، اپنی عبا کو نکال کر اپنی زوجہ کے سر پر ڈالتا ہے۔ یہاں پر ہند سے نہ رہا گیا، کہا اے یزید ملعون، تجھے غیرت آ رہی ہے کہ تیری زوجہ بے مقنع و چادر ہو؟ ارے تجھ پر اس وقت کیا ہوا تھا کہ جب تو نے اہل بیت حرم کو، نبی زادیوں کی چادروں کو چھنوایا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ، بطفیل محمد و آل محمد، اس ذکر قلیل کو ہم سب سے قبول فرما۔ بار الہ، بطفیل محمد و آل محمد، اس ذکر حسین کے تصدق میں ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ سے ہماری مغفرت فرما۔ بار الہ، اس ذکر کے صدقے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔
بار الہ وہ طفیل محمد و آل محمد تعلیمات اسلامیہ کے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ بار الہ تمام مسلمانان جہان کی نصرت فرما۔ بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ منتقم خون حسین امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ جب امام ظہور فرمائے تو ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم ان کے اعوان و انصار میں شامل ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ماتم حسین۔ حسین 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 عاشور کی شب ہائے سکینہ کا وہ رونا اور سید مظلوم کا بیٹی سے یہ کہنا ارے تو روئے میں یہ دیکھ نہیں سکتا سکینہ اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی اچھی نہیں نہ رویا کرو بی بی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی اچھی نہ رویا کرو بی بی اچھی کیا ہو جو کسی شب کو جو ہم گھر میں نہ آئے تم ہم کو نہ پاؤ تمہیں ہم بھی نہیں پائے تڑپو گی نہیں درد سے وعدہ کرو بی بی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو بی بی اچھی کچھ دیر کو یہ فرض کرو ہم نہ رہیں گے باقی نہ رہے ہاتھ کوئی رکھنے کو سر پر ماحول یتیموں کا بھی سوچا کرو بی بی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو بی بی اچھی نہ رویا کرو بی بی اچھی ارے عادت ذرا تنہائی میں رہنے کی بھی ڈالو تصور میں اسیری کی بنا لو آزاد پرندوں کو نہ دیکھا کرو بی بی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو بی بی اچھی کرو بی بی اچھی ارے بیٹھا کرو
کچھ دیر چراغوں کو بجھا کر سمجھا کرو اس خاک کو اے لاڈلی بستر بالی کبھی یوں ہی نہیں پہنا کرو بی بی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو بی بی اچھی نہ رویا کرو بی بی اچھی سدا رہے اور اس سے سوا رہے یہ ماتم سدا رہے اور اس سے سوا رہے یہ ماتم سدا رہے اور اس سے سوا رہے سدا رہے اور اس سے سوا رہے یہ فرش عزائے سبت نبی تا محشر بچھا رہے یہ ماتم سدا رہے اور اس سے سوا رہے ماتم سدا رہے اور اس سے سوا رہے او کتنی ہی اٹھے ظلمت کی گھٹا کتنی ہی اٹھے ظلمت کی گھٹا کتنی ہی تاریخ فضا بجھنے نہیں پائے شمع عزا کتنے ہی اٹھے طوفان مگر روشن یہ دیا رہے یہ ماتم سدا رہے اور اس سے سوا رہے یہ ماتم ایک نسل ہٹے ایک نسل بڑھے ایک نسل ہٹے ایک نسل بڑھے ایک شمع بجھے ایک شمع جلے شبیر کا ماتم ہوتا رہے نسلن بعد نسلن یوں ہی جاری سلسلہ رہے یہ ماتم سدا رہے اور اس سے سوا رہے ماتم سدا رہے اور اس سے سوا رہے اور کتنوں کے چہرے اتر گئے کتنوں کے چہرے اتر گئے
جوایا جس کے مسجد میں ہے کھلتے دروازے سب بند ہو بس ایک زہرا کا دروازہ کھلا رہے یہ ماتم صدا رہے اور یہ ماتم صدا رہے غم خوار شہے ابرار ہیں ہم غم خوار شہے ابرار ہیں ہم باطل کے لیے تلوار ہیں ہم تاریخ کا وہ کردار ہے ہم مر سکتے ہیں